آج جس ٹاپک پر میں آپ سبوں سے خدا کا کلام شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، تم دنیا کا نور ہو۔ کتاب مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت مسیح یسوع کی انجیل میں سے ہم پڑھیں گے 5واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں 3 آیات ہیں۔ پہلا حوالہ میں چاہوں گا کہ پادری صاحب آئیں اور ہم سبوں کے لیے پڑھیں۔ زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے سمجھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ جو حوالہ پڑھا گیا ہے یہ اس سال کے لیے میرے چرچ کے لیے یا پورا سال جو میں نے خدمت کرنی ہے یہ تھیم ہے، میرا منشور ہے، یا خدا نے مجھے دیا کہ میں اس پر اس سال کام کروں۔ پچھلے سال جو خدا نے ہمیں بوجھ دیا وہ پریئر کے تعلق سے تھا، پورا سال پھر ہم پریئر پہ رہے، اور اس پورا سال ہم اس حوالے پر غور کریں گے، کلام سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پادری صاحب سے یہ سنا، مسیح یسوع نے کہا کہ تم زمین کے اور اگر نمک کا مزہ تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ سوائے اس کے کہ باہر گلی میں، سوائے اس کے کہ وہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے۔ بہت خطرناک بات ہے، ہولناک بات ہے۔ اگر نمکینی چلی جائے، اگر ذائقہ چلا جائے، اگر سیور چلا جائے، اگر آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے، اگر آپ کی کرسچنٹی، آپ کی پہچان، آئیڈینٹی چلی جائے تو یہ حال ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہا آگے والی آیت جو 14ویں ہے، تم دنیا کا نور، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ مسیح یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو، تم دنیا کا نور ہو۔ چراغ جلا کر پیمانہ کے بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس کی روشنی گھر کے سب لوگوں تک پہنچے، تاکہ اس کی روشنی گھر کے سب لوگوں تک پہنچے۔ اسی طرح تمہاری روشنی بھی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید۔ اس حوالے میں جو سب سے زیادہ اغلب بات ہے، پرومیننٹ بات ہے، نمایاں ہے، وہ روشنی ہے۔ جب آپ بعد میں پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے تو نوٹ کر لینا، یو آر لائٹ آف دا ورلڈ، یہ ہے۔ اس کے بعد ہے تمہاری روشنی، روشنی کو بھی آپ لائٹ کہیں گے۔ روشنی، اس میں 2-3 دفعہ الفاظ استعمال ہوا ہے، روشنی، اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ مسیح یسوع نے کہا جس نے ساری چیزیں تخلیق کی ہیں۔ اور یہ مسیح یسوع نے کس کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو اور دنیا کا نور ہو؟ کس سے کہا؟ یسوع مسیح نے کس کو کہا تھا؟ شاگردوں کو کہا، پہاڑی آواز میں، پہاڑ پر بیٹھ کر تعلیم دیتے ہوئے یہ کہا تھا۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ سنیں تو آپ خوفزدہ ہوں، آپ ڈریں، مجھے زمین کے نمک کہا ہے، مجھے دنیا کا نور کہا ہے، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ میں آپ کو میرے عزیز بتانا چاہتا ہوں، جس نے کہا ہے وہ بنا بھی لے گا، اور ایسے ہوا۔ اور یہ اس واعظ کے اینڈ پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر خدا باپ نے، مسیح یسوع نے، روح القدس نے کام کیا۔
سب سے پہلے روشنی کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے. میرے ساتھ نکالیے اس کا پہلا باب. اور اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے. میں درخواست کروں گا بہنوں میں سے اگر کوئی آ کر یہ پہلی 4 آیات پڑھے. زمین ویران اور سنسان تھی، گراہوں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. اور سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اور خدا نے روشنی بنائی. روشنی جو ہے، لائٹ جو ہے، اس دنیا کی تیز ترین چیز ہے. نوٹ کر لیں ان الفاظ کو. اس دنیا کی کائنات کی تیز ترین روشنی ہے. تقریباً 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یہ ٹریول کرتی ہے. اور روشنی کے سامنے، لائٹ کے سامنے تاریکی ٹھہر نہیں سکتی. You are the light of the world. تم دنیا کا نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اب جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نور ہے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے اور اسے آپ نوٹ کریں گے. یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت. بھائیوں میں سے کوئی آ کے پڑھے، ہماری مدد کرے. نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے. اوکے، پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. کسی اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. ہمیں شکریہ. خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. خدا نور ہے اور خدا میں سے ہم یہ کہتے ہیں مسیح یسوع کے تعلق سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو اس سے صادر ہوا. اگر خدا نور ہے تو اس کا بیٹا بھی نور ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں، وہاں مسیح یسوع نے جب اندھے کو شفا دی، مٹی سانی اپنے تھوک سے تو اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور اسے کہا کہ جا کر دھو لے. یہ 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہے. اور وہاں مسیح یسوع نے کہا کہ دنیا کا نور میں. کیوں وہاں کہا؟ اس لیے کہ اس کے لیے، اس اندھے کے لیے تاریکی ہی تاریکی تھی. اسے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا. اور اسی طور پر اگر ہم 8واں باب دیکھیں تو اس کی 12ویں آیت میں بھی مسیح یسوع نے کہا میں دنیا کا خدا نور ہے. مسیح یسوع نور ہے، روشنی ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اور جب خدا نور ہے، مسیح یسوع نور ہے، تو وہی خدا نے شاگردوں کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بنانے کی بات کی اور اسے کہا کہ تم دنیا کا. اس کے ذریعے سے خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن گئے. جب خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن گئے تو جو وراثت، جو کچھ خدا نے مسیح یسوع کو دیا وہی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی بخشا. اور اسی طور پر مسیح یسوع نے پھر کہا تم دنیا کا نور ہو. لیکن جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ اس سے گھر کے سب لوگوں تک روشنی پہنچے. سوال یہ ہے کہ ہماری روشنی دوسروں تک جانی چاہیے اگر ہم روشنی ہیں تو، اور سب سے پہلے گھر والوں تک. سب سے پہلے مسیح یسوع نے کہا جب روح القدس نازل ہوگا تو تم سب سے پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر زمین کی انتہا تک میرے
हम समझते हैं कि हम खुदा के खादिम हैं, हम एल्डर हैं, हम डीकन हैं। यहाँ यह हवाला तो ना सिर्फ शागिर्दों के लिए है, मसीहों के लिए है, सारी कलीसियों के लिए है, हम सबों के लिए ये है कि तुम्हारी रोशनी दूसरों तक पहुंचे। क्या हमारा अपने बच्चों पर, अपने खानदानों घराने पर इम्पैक्ट है, इफेक्ट है? नहीं है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमें मसीह यीशु ने लाइट कहा है और हमें रोशनी का सा रोल अदा करना है इस दुनिया में। और उसके बाद पहले घर वालों को और उसके बाद लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के, इंग्लिश में इसके लिए है पीपल, नेशन, फिर दूसरों तक तुम्हारी रोशनी पहुंचे। क्या मेरी रोशनी कुछ लोगों तक है? मैं कहना चाहता हूं हर एक शख्स के साथ 5 या 7 लोग दोस्तों की सूरत में जुड़े होते हैं, 10 से 20-30 रिश्तेदारों की सूरत में है। फिर अगर कलीसिया और चर्च में खुदा के खादिम है तो हमारा असर हजारों पर है, लेकिन उस वक्त हमारी रोशनी निकलनी चाहिए। जब आप रोड पर जाते हैं, गली में से जाते हैं, तो आपका इंप्रेशन, आपका इफेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि कलाम सुनाने से, आपने काम किस तरह से किए हैं। अगर आपके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप के जो आसमान पर है समझिए, वो आपका असर है, वो आपकी रोशनी है। वो तो बाद की बात है कि आप मुंह से क्या बोलते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब तक कोई शख्स जमात में खामोश बैठा है उसका शुमार अक्लमंदों में होता है। फिर भी उसमें से कोई ना कोई मैसेज आ रहा था। एवरीवन इज गोइंग टू शेयर मैसेज। आपसे मैसेज निकलता है, रोशनी आपसे मैसेज निकलता है जो कुछ आपने किया, ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इसी तरह रूह कुछ भी नूर है जो मेरे और आपके दिलों को रोशन करता है। आमीन आमीन। और जब इन सारी चीजों को हम पढ़ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत, इसलिए कि लोग तारीकी में हैं। मेरे साथ आप एक हवाला निकालेंगे, यशायाह नबी का सहीफा, उसका नाम बाप और उसकी 3, 4 और 5वीं आयत में हम पढ़ेंगे। भाइयों में से कोई आके पढ़े नाम बाप 2, 3 और 4 आयत तक। के कलाम में कुछ यूं मरतूम है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जोए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसा मध्याह्न के दिन में किया था, क्योंकि जंग में मसलहा मर्दों के तमाम सलाह और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन हो गए। इसलिए इस पुराने अहदनामा में हम यीशु की अंजील कहते हैं, उसमें खुशखबरी लोगों को दी गई। जो लोग तारीकी में चलते थे, आज भी लोग तारीकी में हैं। कब्र परस्ती जारी है, बुत परस्ती जारी है, बदकारी, जिनाकारी फैशन की सूरत में या और कोई और लफ्ज देकर आम हो चुकी है। चोरी चिकारी हमारे मुल्क में जिस तरह से है वो सब कुछ आपके सामने है। लोग तारीकी में हैं और तारीकी में नूर की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। याद रखिए, कभी भी कलीसिया के लिए, शागिर्दों के लिए हालात कभी भी मुआफिक नहीं हुए कि वो तब निकलेंगे, तब मुनादी करेंगे, तब खिदमत करेंगे जब तारीकी ना होगी, जब जुल्मत और जहालत ना होगी। आपको इन सारे हालात में अपना रोल अदा करना है। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी।
اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں تو لکھا ہے کہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی۔ مخلوقات، ایوری کریشن، جو کچھ تخلیق ہو چکا ہے وہ خدا کی بیٹیوں، خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ You are the light of the world. You have to play your role. اور جو لوگ موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ یہ مسیح یسوع کے تعلق سے ہے۔ جب مسیح یسوع آیا تو چرواہے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی، ان کے گرد نور چمکا اور انہیں بشارت دی گئی، انہیں خوشخبری دی گئی۔ آج ضرورت ہے کہ آپ روشنی شیئر کریں۔ تو لکھا ہے تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، اور تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ آپ شاید اس کا اندازہ نہ کر سکیں۔ 6 ماہ تک، سال تک لوگ فصل بوتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں، اور جب فصل ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں۔ یہ صرف ان کو پتہ ہے جو دیہاتوں میں رہے۔ اور جب فصل کی کٹائی کا موسم شروع ہوتا ہے تو جب پہلے دن فصل کاٹی جاتی ہے تو ڈھول والے ساتھ جاتے ہیں، پڑوسی اور رشتہ دار آتے ہیں، چونکہ گندم کی کٹائی، فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے اور وہ ڈھول بجاتے ہیں اور پورا گاؤں، پورا رشتہ دار کٹے اور وہ ناچتے اور گاتے فصل کی کٹائی۔ روشنی کے لیے اس طرح سے مخلوقات انتظار کر رہی ہے کہ فصل کاٹنے والے آئیں اور اسے سنبھالیں تاکہ انہیں برکت ملے، اور وہ غنیمت کے مال کی طرح اس کو سمجھتے ہیں۔ شاید اس سے آپ کو احساس ہو، پتہ چلے کہ you are the need of the world۔ جہاں آپ لائٹ ہیں، آپ دنیا کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھیں، لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کر انتظار کر رہے ہیں کہ خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے کاموں میں مگن ہیں؟ آپ اپنے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس سے نکلنا ہوگا۔ جب یہ بات میں آپ سبوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسیح یسوع نے کہا تم دنیا کے نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو، تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بنوں؟ یاد رکھیے یہ میں نے نہیں کہا، یہ مسیح یسوع نے کہا جو تخلیق کا کام کرتا ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں اور پہلی 1-2 آیات میں ہم پڑھتے ہیں سب کچھ اس نے بنایا۔ تو جس نے پھر آپ کو کہا ہے تم زمین کے نمک ہو، آپ کو کہا ہے تم دنیا کا نور ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دیں تو بنانا پھر اس کا کام ہے، اور وہ جو کچھ بھی نہیں ان کو وہ کچھ بنانا جانتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دے، اگر وہ اس کے کلام کو، اس کے کہے کو قبول کر لے، تو آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کیسے خاندان و گھرانے سے تعلق ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ نہیں، لیکن جس نے یہ فرمایا ہے، یہ کلام اگر آپ لے لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس کے مطابق بنائے گا، آپ کو بنائے گا۔ اگر کچھ دیر لگی تو وہ آپ کے اولاد، بیٹیوں اور بیٹوں کو اس کے مطابق بنا دے گا۔ آمین۔ لیکن وہ کبھی بھی اپنے کلام سے مکرا نہیں، اس نے جھوٹ نہیں بولا، جس نے فرمایا ہے وہ اس کلام کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب میں صرف 2 یا 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کلوز کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا نے کہا ابراہیم کو کہ تو ابراہیم ہے اور میں تجھے ابراہیم، مطلب قوموں کا، کیا اس کے لیے یہ بلیویبل تھا؟ کیا وہ یقین کر سکتا تھا؟ 100 سال کا ہو گیا ہے اور کوئی اولاد نہیں، اور اسے پیغام دیا جا رہا تو قوموں کا باپ ہوگا، لیکن اس نے کہا یس لارڈ I am agree، میرا ایمان ہے، تو جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ آمین۔ آج جہاں یہودی اسے اپنا باپ کہتے ہیں، وہاں تمام ابراہیمی مذہب والے مسلم بھی
کہتے ہیں ابراہیمی مذاق اسماعیل کی قربانی کہ وہ اس کو اپنا باپ ایمان سے کہتے ہیں. اور مسلم بھی اور کرسچن بھی اور جیوش بھی تینوں قومیں اور پتہ نہیں کتنی کی قومیں اسے ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں. وہ قوموں کا باپ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں جب یوسف کو یہ پیغام ملا، وہ چھوٹا سا تھا، کہ تجھے تیرے بھائی اور لوگ سجدہ کریں گے؟ وہ سوچ سکتا تھا؟ شاید اس نے سوچ لیا ہو کہ یس کبھی ایسے ہوگا، لیکن بجائے اس کے کہ ایسے ہوتا اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. بجائے اس کے ساتھ یہی ہوتا کلام پورا، اس کو غلام ہونے کے لیے بیچ دیا گیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچتا جو کلام اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کو قید میں ڈال دیا گیا. لیکن وہ یہ جانتا تھا میرا خدا جس نے کہا ہے کہ بڑے بڑے حاکم اور عالم اور بزرگ تجھے سجدہ کریں گے، اس نے اس کو رسی کی طرح پکڑے رکھا اور ایمان رکھا خدا پر. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کلام آپ کے لیے ہے. اگر آپ مسیح یسوع کے شاگرد ہیں تو you are the light of the world. He can make you. اور وہ ایسے کرے گا اگر آج اپنے آپ کو آپ نے بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے اسے دے دیا تو. کیا جب مسیح یسوع نے شمعون کو کہا کہ تو ماہی گیر ہے، میں تجھے، وہ اس قابل تھا؟ اس نے تو جو سجی مچی مچھلیاں تھی جن کے ساتھ رات گزاری تھی، اس نے کہا وہ بھی ہاتھ. وہ جو کچھ بھی نہیں، جو کر ہی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، انہیں وہ لے لیتا ہے، انہیں پکڑ لیتا ہے، پھر وہ انہیں بنا دیتا ہے. اور پھر ایسے پلیز آج اس میسیج کے ذریعے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں you are the light of the world and you are the salt of the earth. Surrender yourself, give yourself to your Lord, to your God. He will make you. He is true in his promises. وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. اور مسیح یسوع ایک سامری عورت سے ملا، وہ اکیلی تھی، اس کے زندگی کے ساتھی نے بھی چھوڑ دیا، رشتہ دار بھی کہتے ہوں گے تو ہے ہی ایسی، اور وہ تنہائی کا شکار ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، وہ اکیلے میں ہے، کوئی اس کے پاس بھرپوری کی زندگی نہیں. یسوع نے کہا کہ تجھ سے زندگی کے چشمے جاری. الٹیمیٹلی ایسے ہوا اسی دن اسی وقت 5-10 منٹ کی میٹنگ اس نے مسیح یسوع کے ساتھ کی. مسیح یسوع نے اسے بنا اور وہ چلی گئی شہر کو، بھاگ کے گئی، لوگوں آؤ دیکھو وہ نبی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اب اس نے تو اتنی سی بات کی ہے. پھر لوگ آئے، مسیح یسوع کو اپنے گاؤں شہر لے گئے اور مسیح یسوع کو کہا کہ تو 2 دن ہمارے پاس. اس کا امپیکٹ، اس کا ایفیکٹ، اس کی لائٹ دیکھیے، اور وہی لائٹ، وہی روشنی آپ کو اس سے کتنے بہترین ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اعلیٰ خاندان و گرانوس ہوں گے، اچھی رنگ اور صورت بھی رکھتے ہوں گے اور کامیاب شخص ہوں گے. آپ کو کیوں نہ بنائے گا؟ آمین. آئیں آخری ایک پڑھ لیتے ہیں حوالہ اعمال کی کتاب میں سے، اس کے تعلق سے پولس رسول کے تعلق سے 9واں باب ہے اور اس کی 3 اور 15 آیت. اور جب اس پر روشنی چمکی تو یہ انسانی طور پر دیکھنے والا تھا. جب روشنی چمکی تو اس کی جو اپنی چمک تھی وہ ساری چلی گئی. آپ کو سب پتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو گئی. یسوع ایسا جلالی ہے، اس کا جلال بکھرا. ہم ایک گیت گاتے ہیں، اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور خدا نے حنانیہ کو کہا کہ جا اس پر دعا کر اور اسے بتا کہ اسے کیا کرنا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ تو مسیحوں کا دشمن تھا، روشنی پھیلانے والوں کا. یہ تو انہیں پکڑتا تھا، حکومت سے باقاعدہ اس کو لائسنس جاری ہو گیا تھا، اور یہ اپنے شہر سے بھی اپنے دوسرے شہروں میں مار کرنے کے لیے جا رہا تھا. کیسا یہ اسلحہ تھا، کیسا یہ مزائل تھا.
लेकिन वहां फिर मसीह यीशु ने इसको चुन लिया। वहां पढ़ रहे हैं 15वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा ने उससे कहा तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ। उस वक्त कौन ये ट्रस्ट करे, कौन ये बिलीव करे, कौन ये एक्सेप्ट कर सकता है कि ये जो इस हद तक दुश्मन है, यही मसीह यीशु का चुना हुआ मसीह है, चुना हुआ जरिया है, मीडिया है, चुना हुआ हथियार ये होगा। लेकिन मसीह यीशु वहां से काम करता है। अगर आप अपने आप को समझते हैं आई एम नथिंग, अगर आप समझते हैं मैं तो सिर्फ अपने एरिया इलाके में ही कुछ नहीं, अगर आप समझते हैं कि मैं कैसे, मैं तो अपने शहर में ही नहीं, तो याद रखिए आज आपके साथ जो बात मसीह यीशु ने की है वो दुनिया की है। नॉट फॉर योर सिटी, नॉट फॉर योर प्रोविंस, नॉट फॉर योर कंट्री, फॉर द वर्ल्ड ही वांट टू मेक यू। हालेलुया। आर यू रेडी टू बी अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड? Yes, he would make you if you are ready. और मेरा ईमान है जिसने फरमाया है वो ये करेगा। अपने आप को कमतर न समझे, अपने आप को उसके हाथों में दे दे। फिर मैंने ये कहा है पॉसिबल है कि आप अपनी जिंदगी में ये देख लें, और ये भी मुमकिन है कि आप नहीं तो आपकी बेटियां और बेटे दुनिया में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, आप भी पढ़िए, विलियम जॉनसन साहब ने उसका तर्जुमा किया है, घराने जो दुनिया को बदलते हैं, घराने जो दुनिया को बदलते हैं, ऐसे खानदान जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए ये एक जबरदस्त पैगाम था, और पैगाम है सो गेट रेडी टू बी, बनने के लिए तैयार हो जाए। आए अपनी जगह पर खड़े हों और कहें खुदावंद मैं तैयार हूं, जैसे तूने फरमाया है। हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बेटा, हर एक बुजुर्ग आज इस अजीम मैसेज को अपनी जिंदगी के लिए, इस साल में, अगले सालों के लिए, अपनी नस्ल के लिए अडॉप्ट कर ले कि आप दुनिया का नूर बनेंगे और बनाने वाला आपको बनाएगा। हालेलुया। हाँ, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। तारीफ होती आता तातिया तशाका रा 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 कमारी आता तातिया तकमा। ऐ बाप मसीह यीशु रूकुस, मैंने तेरा मैसेज तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। अब होली स्पिरिट तेरा काम शुरू होता है। तू इन्हें चुने, तू इन्हें बुलाए, तू इन्हें बनाए, तू इन्हें तैयार करे, तू इनकी तलाश और खराश करे, तू इन्हें सजाए, तू इन्हें दुनिया के सामने खड़ा कर दे। हालेलुया। तिया तातिया तशाकम राका मारिया तिया तातिया तकम। हालेलुया। चंद लम्हों के लिए आप अपने मुंह को खोलिए। आपने कलाम सुना है। If you are motivated, if you have accepted this message, then you can talk to your Lord, to your God. Give your willingness. अपनी मर्जी, अपनी मर्जी, अपनी कबूलियत खुदा के सामने जाहिर करें। तेरा शुक्र हमसे कलाम किया है। मैं थोड़ी देर के लिए चुप होकर खुदा से बात करें। आप शुक्रगुजारी करें। आप कहें यस जीसस, यस हॉली स्पिरिट, यस फादर, मैं ये बनने के लिए प्रेज दिया ता कमा राका मारिया। आप अपने आप को कम न समझिए। तेरा कलाम जो हमारी आँख की रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। तेरे कलाम को लेकर मैं अपनी हर बेटी के लिए, बेटे के लिए खुदा ये कलीसिया खुदावंद तेरा कलाम ये नूर की तेरी कुदरत मानता और तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़ने वाली है। बाप यीशु के कदूस और जलाली नाम के वसीले से मैं मांगता हूं पाता हूं।